السلام علیکم ناظرین، ٹی وی 89 کے سیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال نقیبی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آداب نعت۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں بہت ہی پیارے ثناءخواں بھائی محمد علی اکبر چشتی صاحب۔ جناب کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کی جو ترتیب ہم لے کے چلے ہیں، یقیناً آداب نعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں نعت کو پڑھا کیسے جائے، آپ کی بارگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کو ادا کس طرح کیا جائے، اور محفل نعت میں بیٹھنے کے ایک نعت خواں کے لیے اور سننے والوں کے لیے اصول اور ضوابط کیا ہونے چاہیے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جتنے دنیا میں ثناء خواں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ مداح خواں ہیں، یقیناً یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کرنے کے لیے بڑی پیاری آواز سے نوازا ہوا ہے، اور یہ آواز اگر ذکر الہی اور ذکر رسول خدا کی طرف متوجہ ہو جائے تو یقیناً یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ نعت خواں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو لوگوں کی طرف سے عزت ملا کرتی ہے، یقیناً ایک بڑی نمایاں ایک حیثیت رکھتی ہے، اور ہر منبر پر ایک نعت خواں کو ایک الگ اعزاز، ایک الگ نوعیت کے ساتھ نوازا جاتا ہے۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، حضرت حسان بن ثابت نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف پڑھی تو آپ کو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ نوازا گیا، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو انعام و اکرام سے بھی نوازا اور دعاؤں سے بھی نوازا۔ تو یقیناً یہ نعت خواں کی بڑی شان ہوا کرتی ہے، تو حق بنتا ہے کہ جس انداز کے ساتھ ایک نعت خواں کو لوگ عزت دیتے ہیں، کل بروز حشر میرے آقا عزت دیں گے، تو آج ان کی ذات کے لیے جو الفاظ ہم چنیں، ان کی اس بارگاہ کے لیے جو ہم نعت پڑھیں، اس کا انداز بھی ویسا ہونا چاہیے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مقبولیت کا درجہ رکھے۔ تو علی اکبر چشتی صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، آج آپ کون سا کلام ہمیں سنا رہے ہیں؟ ایک بہت ہی خوبصورت پیارا کلام، پنجابی کے اشعار۔ ماشاءاللہ، کن کا لکھا ہوا کلام ہے یہ قمر صاحب کا لکھا ہوا کلام۔ ماشاءاللہ، جی بسم اللہ سنائیں۔ سرکار جے چاون تے کوئی دیر نہیں لگدی، 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 روزے اپنے روزے تے بلاویں تے کوئی دیر نہیں لگدی، سرکار جے چاویں تے کوئی دیر نہیں لگدی، محبوب خدا دا جویں من دائی منا لے، محبوب خدا دا جویں من دائی منا لے، اللہ نو مناویں تے کوئی دیر نہیں لگدی، ہاں اللہ نو مناویں تے کوئی دیر نہیں لگدی، سرکار جے چاویں تے کوئی دیر نہیں لگدی، روزے تے بلاویں تے کوئی دیر نہیں لگدی، اور کم ساڈائے گھر بار صدا رکھنا سجا کے، کم ساڈا ہے گھر بار صدا رکھنا سجا کے، سرکار دے آویں تے کوئی دیر نہیں لگدی، ہاں سرکار دے آویں تے کوئی دیر نہیں لگدی، اور جھکتا نہیں سر میرا کمر شاہوں کے آگے، جھکتا نہیں سر میرا کمر شاہوں کے آگے، آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے، ہاں
آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے سرکار جے چاہیں تے کوئی دیر نہیں لگدی روزے تے بلاون تے کوئی دیر نہیں لگدی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی اکبر چشتی صاحب بہت خوبصورت انداز کے ساتھ یقیناً ایک سما باندھ رہے تھے، بڑے احسن انداز کے ساتھ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھی کہ سرکار جے چاون تے کوئی دیر نہیں لگدی۔ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ تو سرکار دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، آقا کی بیٹی کی دعا ہے کہ نہیں ہے، جھکتا نہیں سر میرا کبھی شاہوں کے آگے، سرکار کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے۔ تو بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بھائی علی اکبر چشتی صاحب اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم حدیث پاک کو شامل حال کرتے ہیں، شامل موضوع کرتے ہیں، ہر سیگمنٹ میں ہم حدیث شریف کو لازمی ایک پڑھا کرتے ہیں۔ تو آج کی جو حدیث شریف ہے یہ جہاد کے متعلق ہے کہ جہاد کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ایک آدمی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اس نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل نماز ہے۔ تو اس نے عرض کیا تو اس سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے افضل عمل بھی نماز ہے۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس سے بھی افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو جہاد کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کسی نے پوچھا تو آپ نے چوتھی مرتبہ فرمایا کہ نماز سے بھی جو افضل عمل ہے وہ جہاد کا عمل ہے۔ تو ناظرین، ہم آتے ہیں بھائی علی اکبر چشتی صاحب کی طرف۔ علی اکبر بھائی، آپ نے کن کو فالو کیا اور کن سے سیکھا جو ناز شریف کی طرف آپ نے اپنے آپ کو متوجہ کیا؟ جی میں نے یہ اپنے والد صاحب سے ہی سیکھا ہے، تو ماشاءاللہ، ان کی تربیت ہے، ابھی تک کی ان کی تربیت ہے۔ آپ ان کی ہی نشست میں بیٹھا کرتے ہیں جو آپ کو مطلب یہ اتنے اعزاز سے نوازا جی گیا ہے۔ بالکل ماشاءاللہ، یہ یقیناً بہت کم ایسے موقع ہوا کرتے ہیں کہ لوگ اپنے گھر سے ہی اپنا کوئی قریبی ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان سیکھا کرتا ہے۔ تو آپ دوسرا کلام ہمیں کون سا سنا رہے ہیں؟ شان صدیق اکبر کے چند اشعار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدو پئی ضرورت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، اور آتے نو میں وکھاواں دشمن صدیق دے، آتے نو میں وکھاواں دشمن صدیق دے، چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، صدیق دے نصیب نو تو اکبر سلام دے،
صدیق دے نصیب نو تو اکبر سلام دے آقا دا پہلا یار اے قسمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی ساڈے جسم سے شاکر نہیں خون غیر دا ساڈے جسم سے شاکر نہیں خون غیر دا کرنے ایسے واسطے عزت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق تھی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق تھی میں بتاتا چلوں شعر یاد آتا ہے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھیں نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی بڑے خوبصورت اور احسن انداز کے ساتھ میرے بھائی علی اکبر چشتی صاحب ہمیں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے ناظرین اسی کے ساتھ آپ اپنے میزبان محمد بلال نقیبی کو اجازت دیجیے کل ایک نئے چہرے کے ساتھ ایک نئی آواز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے السلام علیکم